حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، آدمی اپنی ذات کے لیے جو چیز پسند کرتا ہے، اب ہم سوچ کے دیکھیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے کیا کیا پسند کرتے ہیں، اپنی ذات کی بھلائی کے لیے ہم کیا کیا چاہتے ہیں، اپنے آرام کے لیے ہم کیا کیا چاہتے ہیں، اپنے سکون کے لیے ہم کیا کیا چاہتے ہیں، اپنی عزت کے لیے ہم کیا کیا چاہتے ہیں۔ گناتے جائیے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کیا کیا چاہتے ہیں اور کیا کیا پسند کرتے ہیں ہم اپنی ذات کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو کچھ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے چاہتے ہیں، اپنی تجارت کے لیے چاہتے ہیں، اپنی عزت اور شہرت اور نام کے لیے چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یحب لأخیہ، جو کچھ تم اپنے لیے چاہتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چاہو۔ تم اپنے لیے کیا چاہتے ہو؟ تمہارا رویہ دوہرا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا تمہارا رویہ دوہرا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے لیے تو عزت اور دوسرے کے لیے وہ جذبے نہیں، اپنے لیے شہرت اور نام لیکن دوسرے کے لیے وہ جذبے نہیں، اپنے لیے کاروبار میں عروج اور بلندیاں اور دوسرے کے لیے وہ جذبے نہیں، اپنی بیٹی کے لیے بہترین داماد اور بہترین سسرال، اور سسرال میں ہماری بیٹی کے لیے بہترین سلوک اور برتاؤ، اس کے لیے آرام اور چین، اس کے لیے راحت اور سکون، اس کے لیے دعائیں، لیکن ہمارے گھر میں رہنے والی غیر کی بیٹی کے لیے یہ جذبے نہیں۔ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے تو یہ ارمان ہے، اپنی بیٹی کے لیے تو یہ آرزو ہے کہ ہماری بیٹی کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے، ہماری بیٹی کے ساتھ کسی قسم کی برائی اور بدتمیزی نہ ہو، ہماری بیٹی کے آنکھوں میں کبھی سسرال میں آنسو نہ آئے، ہماری بیٹی کے اوپر کام کا برڈن اور بوجھ نہ ہو، اور جب ہم کو یاد آئے، جب داماد ہمارے لا کر گھر پر چھوڑ کے جائے، جب ہم فون کریں تو سمدن اور سمدی ہمیں کبھی نہ کہے، یہ جذبے ہیں ہمارے اپنے لیے۔ لیکن ہمارے گھر میں بھی کسی کی بیٹی بہو بن کے آئی، کیا اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ ہے ہمارا؟ کیا اس کے ساتھ بھی ہمارا یہی سلوک ہے؟ اور اس کے لیے بھی کیا ہمارے دل میں وہی خیر خواہی ہے؟ ہماری بیٹی کا دکھ ہمیں دکھ نظر آتا ہے تو غیر کی بیٹی کا دکھ بھی ہمیں دکھ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ہماری اپنی بیٹی کی تکلیف ہمیں تکلیف دکھ رہی ہے، غیر کی بیٹی کی تکلیف ہمیں تکلیف دکھتی ہے یا نہیں دکھتی ہے؟ جیسے ہمیں اپنی بیٹی یاد آتی ہے تو ہماری بہو کی ماں کو بھی اس کی بیٹی یاد آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ جیسے ہماری بیٹی گھر آنا چاہتی ہے ماں باپ کے پاس تو ہماری بہو بھی اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہتی ہے، یا ہمیشہ کے لیے وہ بیٹی وقف کر دی گئی ہے؟ سوچ کے دیکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک تم اپنے لیے جو چاہتے اور پسند کرتے یہی جذبہ تمہارے دل میں دوسرے کے لیے بھی ہونا ہے۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے، تم نمازی ہو کر بھی نامکمل مسلمان ہیں، تم ذکر کی پابندی کر کے بھی نامکمل مسلمان ہیں، تم قرآن کی تلاوت کر کے بھی نامکمل مسلمان ہیں، آپ حاجی صاحب ہو کر بھی نامکمل مسلمان